یاد رکھیے جس طرح تراویح پڑھنا سنت ہے اسی طرح تراویح میں قرآن کریم سننا بھی سنت ہے۔ اس لیے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ جب ہم تراویح پڑھیں تو اس میں علم ترا نہ پڑھیں بلکہ کسی حافظ کو لائیں جو قرآن کریم ہمیں سنائے تاکہ دونوں سنتیں زندہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کسی مسجد میں کچھ افراد کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کریم اس سال سنیں گے تو دوسری طرف کچھ افراد کھڑے ہوتے ہیں یا مسجد کا ذمہ دار کہ نہیں ہم نہیں سنیں گے، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ افراد جب نیکی کے لیے کھڑے ہوئے، دوسری طرف کچھ افراد کھڑے ہوئے اس نیکی سے روکنے کے لیے۔ اگر اس سال قرآن کریم نہیں سنا گیا تو ان کا گناہ بھی انہیں ہوگا جنہوں نے اس قرآن کریم سننے سے روکا۔ ذرا سوچئے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر کسی کی مدد مت کرو۔ اگر کچھ افراد کھڑے ہو گئے کہ ہم قرآن کریم سنیں گے تو دوسرے افراد جو تھکے ہوئے کچھ بھی ہیں انہیں چاہیے کہ نہیں ہم بھی ساتھ ہیں، ہم سنیں گے، ہم تکلیف برداشت کریں گے۔ ویسے وقت تو زیادہ لگتا نہیں، ایک پارے میں صرف 10-15 منٹ زیادہ لگتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے چونکہ ہمیں قرآن سے دلچسپی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو یوں ہی سمجھتے ہیں۔ اکثر مساجد میں اس وقت تراویح علم طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہم اتنا زیادہ معاوضہ نہیں بڑھا سکتے کہ ہم کسی حافظ کو لائیں، قرآن کریم سنیں؟ اس وجہ سے ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، جس طرح تراویح کو ہم پابندی سے پڑھتے ہیں کیوں نہ ہم اس سال قرآن کریم کو بھی پابندی سے سنیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کریم سے ہمیں محبت بڑھے گی، آنے والے نسل بھی قرآن کریم سے جڑے گی۔ پورے سال تو کوئی قرآن کریم پڑھتا نہیں، رمضان میں بھی ہم کھولتے نہیں۔ کچھ افراد جو تراویح پڑھنے آتے ہیں کیا پتہ وہ قرآن کریم سنے ہی اس رمضان میں، لیکن نہیں، ہم اس نیکی کے کام سے روکتے۔ تو اس سال ارادہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم تراویح میں قرآن کریم مکمل سنیں گے اور ضرور سنیں گے۔